اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اگلے کوئی 5-1 منٹ تک سورت البروج کی مین تھیم اور جو واضح اس میں احکامات ہیں ان کے بارے میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مفصل طریقے سے کم وقت میں بیان کر سکوں. تو سب سے پہلے میں ترجمہ پڑھتا ہوں البروج کا، سورت البروج کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پہ مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں، کہ خدا کی مہر ہے ان خندق والوں پر، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے ان کا نظارہ کرتے جاتے تھے. اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا اور بہت قابل تعریف ہے، جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یقین رکھو جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بے شک جنت ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہے بڑی کامیابی. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے. وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، اور جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے. کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے. یہ مکی صورت ہے. اس میں ٹوٹل 22 آیتیں ہیں، اور اس اعتبار سے بہت اہم ہے یہ کہ جب اس کا نزول ہوا، جب یہ صورت نازل ہوئی، تو اس وقت آپ اس کی بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں کہ مکہ میں کیا حالات تھے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ میں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، جب اسلام آیا اس وقت جو سردار تھے مکہ کے وہ اس کے سخت مخالف تھے، اور جو بھی مسلمان ہوتا اس کو سخت اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں، اور ان پہ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، اور ہر طرح سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے وہ اپنا ایمان جو ہے اس کو چھوڑ دیں اور مسلمان ہونے سے باز آئیں، اور ان کا جو مذہب اس وقت تھا اسی مذہب میں رہیں، اور مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دی جاتی تھی. یہ اس بیک ڈراپ میں اس صورت کا نزول ہوا. بیسیکلی اس وقت کے مسلمانوں کو روحانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی، اور ان کو یہ خبر دی گئی کہ آپ پہ جتنا بھی ظلم کیا جائے آپ ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پھر بتایا کہ جب آپ مضبوط رہیں گے اور اپنے ایمان پہ قائم رہیں گے تو اس کے بعد اس کا ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے جو آپ کو ملے گا، اور وہ قیامت کے دن آپ کو جنت الفردوس میں آپ کو جگہ ملے گی. اور اس میں ایک واقعہ جو بتایا گیا اور وہ بڑا اہم ہے اس لحاظ سے، اور یہ ہے اصحاب الاخدود کا.
اب اس میں مختلف آرا ہیں، لیکن ایک جو بہت مشہور آرا ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، رب کہتا تھا، اور اسی کی سلطنت میں ایک عیسائی تھا راہ جو خدا کے اوپر یقین رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں سے تنگ آ کے ایک جنگل میں جا بیٹھا اور وہاں پہ اپنے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اب یہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس ایک آدمی تھا جو کہ جادوگر تھا، اور وہ مختلف جادو اور ٹونوں سے اس کے جو سلطنت کے معاملات تھے وہ چلاتا تھا۔ تو جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ جی آپ مجھے ایک کوئی اور آدمی دیں گے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تاکہ میں یہ اپنا جو جادو ہے، یہ جب علم ہے، یہ اس کو میں سکھا سکوں۔ تو ایک لڑکے کا انتخاب کیا گیا کہ جو کہ بہت انٹیلیجنٹ لڑکا تھا، اور وہ اس کے پاس جادو سیکھنے لگا۔ اب وہ جب اس کے پاس سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو اس رستے سے گزرتا تھا جہاں پہ وہ خدا کا بندہ خدا کی عبادت کر رہا ہوتا تھا، تو اس نے اس کے پاس بھی رکنا شروع کر دیا، اور رکتے رکتے وہ زیادہ اس کی طرف مائل ہو گیا، اور اللہ پہ یقین جو ہے اس کو وہ مضبوط ہو گیا، اور وہ یہ جو جادوگر تھا اس کی باتوں سے اتنا مطمئن نہیں ہوا بلکہ اللہ پہ یقین کرنے لگا، اور اس پہ اسے ڈانٹ ڈپڑی بڑی ہوتی جب وہ لیٹ پہنچتا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس میں کوئی جہاں سے وہ گزرتا تھا، یہ گزرگاہ تھی، وہاں سے لوگ گزرتے تھے، تو وہاں پہ ایک کوئی خونخوار جانور آ کے بیٹھ گیا، جیسے آپ کو شیر کو کہہ لیں، اور وہ وہاں رستہ نہیں دے رہا تھا۔ لوگ پریشان تھے، آدھے ایک طرف کھڑے تھے، آدھے ایک طرف کھڑے تھے۔ تو اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کے اس شیر کو مارا رب کے نام سے، اور یہ کہا کہ اگر تو جو میں علم سیکھ رہا ہوں رب موجود ہے تو یہ شیر اس پتھر سے مر جائے، اور اگر وہ جو جادوگر ہے اس کا ہے تو وہ زندہ رہے گا، وہ تو پھر بیٹھا رہے یہاں پہ۔ تو جیسے ہی اس نے مارا اپنے عقیدے سے تو وہ شیر مر گیا، اور لوگ جو ہے ان کا آنا جانا فری ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ بچہ جو ہے یا لڑکا جو ہے وہ مشہور ہو گیا وہاں پہ۔ اب لوگ مختلف اقسام کے اپنے مسائل لے کے اس لڑکے کے پاس جانے لگے، اور وہ جو بھی جاتا اس کو وہ اللہ کی وادیت کا وہ لیتا اس سے وعدہ کہ تم اللہ پہ یقین کرو، اور میں اللہ کی برکت سے آپ کے اوپر جو بھی پڑھوں گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ ہونے لگا، اور اسی اسنا میں ایک وزیر تھا ان کا بادشاہ کا، وہ نبینا تھا، اس کو بھی یہ اطلاع پہنچی، اور پھر اس کو جب اطلاع پہنچی تو اسے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بچہ ہے اور اس طرح سے یہ لوگوں کے مسائل یا مختلف بیماریاں ٹھیک کرتا ہے۔ تو وہ وزیر بھی چلا گیا وہاں پہ، وزیر کو بھی اس نے یہی کہا کہ آپ اللہ کی وادیت پہ یقین کرو اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ بھی اللہ کو ماننے لگ پڑا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ تو جادو سیکھنے کے بجائے اس نے یہ سیکھنا شروع کر دیا، تو اس نے اس راب کو بھی پکڑ لیا، اس لڑکے کو بھی پکڑ لیا، وزیر کو بھی کھڑا کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا جی آپ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، مجھے مانو۔ راب نے کہا جی نہیں، خدا ایک ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ رب ہے اور وہ خدا ہے، ہم اس کو مانتا ہوں میں۔ اس کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس وزیر کو کہا گیا، وزیر نے بھی یہی جواب دیا، اس کو بھی مار دیا گیا۔ پھر اس بچے کو کہا گیا، انہوں نے کہا اس بچے کی سخت سزا ہوگی، اس لڑکے کی سخت سزا ہوگی، اس کو جاؤ کسی پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں یہی سوال اس سے پوچھو، اور اگر یہ اس کا یہی جواب ہے تو اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دینا۔ وہ پہاڑ پہ لے کے گئے، اور اس کے بعد وہاں جو بھی اللہ کی قدرت ہوئی، وہاں ایک زلزلہ ٹائپ ایک چیز آئی، وہ لوگ سارے مر گئے، بچہ بچ گیا۔ پھر بچہ واپس آیا، اس کو لے آ گیا۔ پھر اس کو سمندر میں کہا سے لے جاؤ، اس کو ڈبو دو، غرق کر دو اس کو۔ وہاں پہ گئے، وہاں پہ بوٹ جس میں گئے یا جو بھی جہاز یا بوٹ تھی وہ غرق ہو گئی، بچہ پھر بچ گیا، پھر واپس آ گیا۔ اور جب وہ آیا تو اس نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ کہا بتاؤ تم۔ اس نے کہا جی مجھے کھڑا کر دو، اور یہ جو تیر مجھے چلاؤ اس کو کہو کہ اس لڑکے کے رب کے نام پہ اس لڑکے کو تیر جا کے لگے اور یہ مر جائے تو میں مر جاؤں گا۔ ایسے ہی اس نے کیا، لوگوں کو جمع کیا، تیر مارا اور بچہ مر گیا۔ اب جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس عقیدے پہ آ گئے کہ اللہ یہ لڑکے کا جو خدا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس بادشاہ کو نہیں مانتے۔
اب وہ پوری سلطنت میں ایک شور مچ گیا، اور اس کو پھر ریلیٹ کیا ہے کہ اب بندے اتنے زیادہ تھے کہ 20,000 کے لوگ تھے اس بستی میں یا ارد گرد کے لوگ تھے، ان تمام کو جمع کیا گیا، اور پھر اس طرح سے ایک کھڈا کھودا گیا، اور اس کھڈے میں لکڑیاں ڈالی گئیں اور اس میں آگ جلائی گئی. تو یہ ہے اصحاب الاخدود. تو اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے تو ان سے اسی طرح سوال کیا جاتا. وہ ان کا یقین محکم تھا، رب کے اوپر ان کا پکا یقین تھا. وہ آتے اور وہ اس کو پھینک دیا جاتا جب وہ کہتے کہ ہمیں ایک اللہ پہ یقین ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے. اور اس طرح سے کرتے کرتے ان کو تمام لوگ جتنے وہ تھے ان تمام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا. تو اس واقعے کا ذکر ہے، حالانکہ قرآن میں یہ انڈیکیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ کس کو، کہ یہ واقع تاریخ میں اور جگہ بھی بہت، حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے جن کو آگ میں پھینکا گیا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو ایمان والے لوگ تھے ان کو اس قسم کے مظالم سے گزرنا پڑا. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں خود سزا دوں گا اور تم دیکھو گے، اور اس کا بدلہ خدا نے خود لینے کا وعدہ کیا ہے کہ روز قیامت ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو آگ ہی کی سزا دی جائے گی. جہنم میں آگ، کیوں جہنم میں اور مختلف سزائیں ہوں گی، تو اس میں آگ کا خاص طور پہ بتایا کہ ان کو آگ ہی میں جلایا جائے گا. تو یہ واقعہ بتا کہ اس وقت کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی روحانی ان کو مضبوط بنانے کے لیے بتا رہا ہے کہ جی آپ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اصحاب الاخدود تھے، جو سرداران مکہ تھے اس وقت، یہ ان کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ بھی وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہ اس وقت کیا تھا ایسا. تو یہ بھی وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ میری پکڑ میں آئیں گے، اور یہ میں جو ہے ان کو معاف نہیں کرنے والا. لیکن تم اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور کسی صورت اپنے ایمان سے مت ڈگمگاؤ. تو یہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی باعث تقویت تھی بات، ان جن مظالم سے وہ گزر رہے تھے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو آج کل بھی جو ہمارے اس کا جو لیسن ہے، جو مین تھیم یا اس کا جو لیسن ہے، وہ تو یہی ہے کہ آپ پہ کسی قسم کی بھی پریشانی آ جائے، مطلب زندگی جانے سے بڑی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، اور تو بہت چھوٹی پریشانیاں ہیں کہ آپ کو مرنے کی بھی پریشانی آ جائے تو آپ اپنے ایمان پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، اور اپنے ایمان پہ، اور رسول پاک علیہ السلام پہ جو ہمارا ایمان ہے، اس سے آپ نے یا ہم نے ٹلنا نہیں ہے، اس سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو فیس کرنا ہے. ابھی جو بالکل لیٹسٹ ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ میانمار میں مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. گڑھا کھود کے تو شاید ان کو نہیں جلایا جا رہا ہے، لیکن ایک بات تو ہو گئی کہ ان کو ویسے ہی ظلم ہو رہے ہیں، اور اگر وہ آج مذہب چھوڑ دیں تو ظاہر ہے ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے. لیکن انہوں نے اسی چیز کو جو ہے وہ مذہب کے بارے میں وہ بالکل ثابت قدم ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مسلمانوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دی ہے کہ جی ان کے لیے جنت الفردوس جگہ ہوگی، اور جہاں ان کو انعامات ان کے نیک اعمال کے ملیں گے. اور پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت کے جو سردار تھے یا اس کے لوگ تھے جو منکر تھے، جو نہیں مانتے تھے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم پہلے تو دیکھو تو کیا ہو سکا، ہسٹری سبق تو لو. تو فرعون اور سمود کی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ تو بہت بڑے بڑے لشکر تھے، وہ تو بلائیں تھیں، ان کے سامنے تم تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کدھر گئے؟ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس قرآن کا، اور اس ایمان کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور جنہوں نے پہلے انکار کیا خدا کا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے تم سبق نہیں تمہیں مل رہا. تو یہ بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مطلب اس لحاظ میں بتا رہا ہے کہ بھائی ان قوموں کا دیکھو، وہ تو بہت بڑی قومیں تھیں، بڑے بڑے لشکر تھے، اور وہ نصف نابود ہو گئے، اور آپ کا تو یہ تمہارا جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اور پھر ظاہر ہے
قرآن کا وہ انکار کرتے تھے، اور قرآن پاک کے بارے میں بڑا واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ لوح محفوظ میں موجود ہے، یہ میرا کلام ہے، اور اس میں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، اور یہ ایک سچی کتاب ہے۔ سر